السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل، اس کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں صدف بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کی وجہ سے کسی کو چھوڑ دیا ہے، اور ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر صدف کوئی پیپرز عمار کے سامنے کرتی ہے تو وہ ایک دم سے چلاتا ہے کہ تم تو مجھے مار ہی ڈالو گی۔ تو وہ آگے سے بہت ہنستی ہے اور پھر چیخ کر کہتی ہے کہ تم نے بھی تو مجھے مار ہی ڈالا ہے، اور ایسا کہ مجھے کلمہ پڑھنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ اور پھر صدف جو ہے وہ بلال عبداللہ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اب، کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں اب اس کا سامنا کیسے کروں۔ اور اس سے پہلے ہم نے سن میرے دل کی قسط میں دیکھا کہ صدف جو کہ دبئی چلی گئی تھی اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں، اور اس کے بعد عمار جو کہ بہت اپسیٹ تھا، پریشان تھا، تو ہمشہ نے اس کا ٹکٹ کا ارینج کر دیا اور اسے کہا کہ تم جاؤ اس کے پیچھے اور اسے معافی مانگو اور اس سے واپس لے کر آؤ۔ اور نیکسٹ ڈے جب صدف آفس جاتی ہے اور بڑی ایکسائٹڈ ہوتی ہے کہ میں بلال عبداللہ سے ملاقات کروں گی، تو کافی دیر باہر ویٹ کرتی رہتی ہے، اور پھر جب وہ پوچھتی ہے اس کی سیکٹری سے، تو وہ کہتا ہے کہ سر تو بہت بزی ہیں، ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے اور وہ ان کے ساتھ سنگاپور جا رہے ہیں۔ تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ بلال عبداللہ اپنے 2 گیسٹ کے ساتھ وہاں سے گزرتا ہے اور اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا اور چلا جاتا ہے آگے۔ وہ اس کے پیچھے تھوڑا سا جاتی ہے اور پھر رک جاتی ہے، اور پھر جب وہ سیڑھیاں اترنے لگتا ہے تو ایک دفعہ نظر اٹھا کر اس کو دیکھتا ہے، اور وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ صدف کی سمجھ میں اب یہ نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، بلال عبداللہ اس سے اس طرح سے کیوں کترا رہا ہے اور کیوں اس سے بات نہیں کر رہا، ملاقات نہیں کر رہا۔ اور پھر وہ گھر واپس آ جاتی ہے، اور اس کی جو ملازمہ ہے وہ بھی کسی کے ساتھ رابطے میں ہے، اور جب وہ گھر واپس آتی ہے تو وہ اسی وقت فون کر کے ان کو بتاتی ہے کہ جی وہ گھر آ گئی ہیں، وہ بڑے غصے میں لگ رہی ہیں اور اپنے روم میں چلی گئی ہیں۔ اور پھر وہ آ کر ماں سے فون پر بات کرتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ بلال عبداللہ نے تو مجھ سے ملاقات ہی نہیں کی، وہ تو ملا ہی نہیں، اور اس طرح سے اس نے مجھے انسلٹ کر دی اس نے میری، اور نظر چرا لی ہے۔ تو ماں اس کو بہت سمجھاتی ہے کہ دیکھو اب تمہارا کیا خیال ہے اور تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس چیز کا بدلہ لے رہا ہے کہ ہم نے اس کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا، تو اب وہ مجھے انسلٹ کر رہا ہے۔ اور پھر وہ ملازمہ آ جاتی ہے کہ کھانا لگ گیا ہے اور آپ آ جائیں، اور پھر جب وہ کھانا کھانے کے لیے آتی ہے تو ملازمہ اس سے کہتی ہے کہ وہ نہیں ملے آپ سے؟ تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میری باتیں سن رہی تھیں؟ تو کہتی ہے کہ ہاں، جب میں آپ کو بلانے کے لیے آئی تو یہ بات میں نے سن لی۔ اور پھر اس کو کہتی ہے کہ وہ کہتی نہیں، وہ آفس میں گئی تھی لیکن وہ سنگاپور گئے ہیں۔ تو ملازمہ کہتی ہے، تھوڑی دیر خاموش رہتی ہے، پھر کہتی ہے کہ وہ سنگاپور تو نہیں گئے، وہ تو یہیں پر ہیں، اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں، جب ان کا کسی سے ملنا نہیں ہوتا اور ان کا کسی سے دل بھر جاتا ہے تو وہ پھر ایسے ہی بہانے کر دیتے ہیں۔ اور اس کو بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے، شوق لگتا ہے، اور اس کو کہتی ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ کیا آپ تصدیق نہیں کروائیں گی اس بات کی؟ تو کہتی ہے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ اور اتنی دیر میں باہر دروازے پر بیل ہو جاتی ہے اور وہ بے چین ہو کر اٹھ کر جاتی ہے صدف، اور ابھی بھی اس کے ذہن میں کہیں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ شاید بلال عبداللہ ہی اس کو ملنے آ گیا ہو، اور دروازے کے پاس جا کر رکتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کون ہے، لیکن باہر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ اور پھر واپس آنے لگتی ہے تو ملازمہ آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں۔ تو کہتی ہے نہیں، کوئی نہیں ہے، میں نے پوچھا ہے۔ وہ کہتی ہے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی خواہاں بیل بجائے، اور پھر جا کر دروازہ کھولتی ہے تو صدف کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ وہاں پر عمار کھڑا ہے، اور پھر وہ اس کو اندر آنے کے لیے کہتی ہے، اور پھر اسے پوچھتی ہے کہ کیوں آئے ہو، کیسے آئے ہو، کہاں ٹھہرے ہو، کیا سلسلہ ہے یہ سب؟ اور پھر اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اس لیے اندر آنے دیا ہے تاکہ کیونکہ تم ڈھیٹ ہو، تم یہاں سے جاؤ گے نہیں، لیکن یہاں کی جو پولیس ہے وہ پاکستان کی پولیس جیسی نہیں ہے، وہ آگے تمہیں یہاں سے گرفتار کر کے لے جائے گی۔ اور پھر وہ معافی تلافی کرتا ہے اور معذرت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد صدف پھر دوبارہ ماں کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ آ گیا ہے، تو ماں سمجھتی ہے کہ بلال عبداللہ آ گیا ہے،
تو وہ کہتی ہے کہ نہیں عمار آ گیا ہے، اور وہ بھی بہت حیران ہوتی ہے کہ عمار وہاں کیسے پہنچ گیا. اور پھر وہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو اگر تم گنجائش نکال لو تو اگر وہ تم سے معافی مانگ رہا ہے، شرمندہ ہے، تو تم اس کو ایک موقع اور دے دو، کیونکہ تم اس کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گی. سوچو تو صحیح کہ جاؤ گی تو پھر آگے بھی تو کوئی ایک مرد ہی ملے گا تمہیں. تو اس لیے کیا سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں اور ان کو کیا آزمانا، کیونکہ مرد ہمیں تو بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے لڑکیوں کو کہ مرد غلطی کرتا ہے اور مرد غصہ بھی کرتا ہے، لیکن پھر وہ معافی مانگ لیتا ہے، اور ہمیں تو معاف کرنا ہی سکھایا جاتا ہے. اور صدف کے لیے یہ چیز بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. اور ادھر پھر وہ جو نیکسٹ ڈے آتی ہے، اپنے آفس آتی ہے، اور اس کے کولیگ اس کو ملتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ کہتا ہے کہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں چلیں گے سائٹ کا وزٹ کرنے کے لیے. تو کہتی ہے کہ کیا ان کے سنگاپور سے واپس آنے کے بعد ہمیں سائٹ وزٹ نہیں کرنا چاہیے. تو کہتا ہے کون گیا ہے سنگاپور؟ تو کہتی ہے سر عبداللہ گئے ہوئے ہیں نا. تو کہتا ہے نہیں، سر عبداللہ تو گھر پر ہی ہے. اور پھر اس کے وہ کنفرم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتی ہے کہ کیا ہم وزٹ کے لیے کچھ دیر سے جا سکتے ہیں، جیسے کہ لنچ کے بعد. تو اس سے پہلے میں ایک ضروری کام کر کے آتی ہوں. اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ بلال عبداللہ اپنے گھر پر موجود ہے، اور ملازمہ اس کو کھانا سرو کر رہی ہے، اور اتنی دیر میں بیل ہوتی ہے اور ہمشہ آ جاتی ہے. بلال عبداللہ نے ہمشہ کو بھی وہاں بلا لیا ہے، اور پھر وہی ساری ٹیم جو ہے وہ وہاں اکٹھی ہو گئی ہے. اور اس سے مشورہ لینے کے لیے بھی وہ ہمشہ سے ہی بات کرتا ہے، اور ہمشہ کو بتاتا ہے کہ میں نے جھوٹ بول دیا تھا کہ میں سنگاپور میں ہوں، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنے مینیجر کو نہیں بتایا، اور اس نے ذکر کر دیا، اور اب صدف کو پتہ چل گیا ہے. تو ہمشہ کہتی ہے کہ تو اچھا ہوا نا، یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ ہم تو چاہتے تھے کہ اس کو پتہ چلے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ملے گی عمار سے اور اس سے بات بھی کرے گی، اور یہ چیز کافی بہتر ہو جائے گی اس کے لیے. تو بلال عبداللہ کہتا ہے کہ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ میں کوئی ایکٹر ہوں اور میں اداکاری کر رہا ہوں، تو مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا ہے. وہ کہتی ہے لیکن اب اس کا حل ایک یہی تھا. اور پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ اگر وہ پھر بھی نہ مانی تو پھر کیا ہوگا. وہ کہتی ہے نہیں، مان جائے گی، وہ جب آیا ہے اس کے پاس معافی مانگ رہا ہے، معذرت کر رہا ہے، تو وہ یقیناً مان جائے گی. تو اب یہ پورا جو ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے، اور سر توڑ کوشش کی جا رہی ہے کہ صدف جو ہے وہ عمار سے اپنا رشتہ ختم نہ کرے. عمار اس کے ساتھ جو بھی جیسا بھی رویہ رکھے، لیکن صدف کو اس کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے. اور اس کی انسلٹ پہ انسلٹ جو کی جا رہی ہے، تو یہ ایک بہت ہی عجیب سا انداز پیش کیا گیا ہے کہ صدف جو ہے وہ پھر کیوں بار بار کوشش کرتی ہے کہ وہ بلال عبداللہ کے پاس جائے، اس سے ملے. اس کو تو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر وہ اس کو لفٹ نہیں کروا رہا ہے تو اس کو بھی اس سے دور ہٹ جانا چاہیے، بلکہ اس کو تو اس کی جاب بھی چھوڑ دینی چاہیے. کیونکہ اتنا کچھ کرنے کے بعد، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد، اگر ایک شخص کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے تو پھر تو اس کو وہاں رہنے کا اور وہاں کام کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب آگے چل کر بلال عبداللہ کی قربانیاں کہاں تک رنگ لائیں گی، اور وہ کتنی قربانیاں دے گا ان دونوں کا گھر بسانے کے لیے. کیونکہ عمار تو ایک بالکل ہی غیر ذمہ دار انسان ہے، اور اگر وہ زندگی کے شروع کے مرحلے میں پھسل گیا ہے تو آگے جا کے وہ کیا کرے گا، اور کسی کی بھی باتوں میں آ جاتا ہے، اور کسی کے بھی، اور بچوں کی طرح بلکتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے. تو کیا ایسے شخص پر اعتبار کیا جانا چاہیے؟ اب صدف کا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. کیا اسے ان دونوں مردوں سے دور ہو جانا چاہیے، اور اسے اپنی زندگی اپنے انداز میں گزارنی چاہیے، اس کو کسی کی محتاجی نہیں لینی چاہیے. دیکھتے ہیں آگے چل کر یہ خوبصورت ڈرامہ سن میرے دل.